الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام دوستو، سورۃ البقرہ تیسرا پارہ، یہ آیات جو تلاوت ہو چکی ہیں، ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بتلائے ہوئے مصارف، ان مصارف پر رقم خرچ کرنا، مال خرچ کرنا، اس کو قرآن پاک کی زبان میں انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. قرآن پاک نے، قرآن حکیم نے بہت ہی عمدہ انداز میں اور اچھے اسلوب اور اعلیٰ طریقہ سے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ فرمایا ہے. انفاق فی سبیل دیے، انفاق فی سبیل اللہ کے لیے اس کی فضیلت اور اس کا مقام اور مرتبہ بیان کیا. ان آیات کریمہ کا انتخاب اسی اعتبار سے کیا گیا ہے کہ لوگ اپنے طور پر زکوٰۃ و صدقات و خیرات رجب کے مہینہ سے شعبان رمضان میں شروع کر دیتے ہیں. جس شخص کے پاس سونے کا نصاب یا چاندی کا نصاب فقہا نے عام طور پر چاندی کے نصاب کا اعتبار کیا کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت تو جب سے وہ مالک بنا ہے
پرانی اصطلاح میں فقہا کی زبان میں وہ صاحب نصاب بن گیا ہے۔ جب صاحب نصاب بن گیا ہے تو نصاب کی تکمیل 1 سال گزرنے پر، لیکن سال بھی قمری سال، شمسی نہیں۔ ہم سب کے روزمرہ کے معمولات، حساب کتاب، لین دین، وہ شمسی حساب سے متعلق ہے، جنوری، فروری، مارچ، اپریل۔ لیکن اسلامی اور شریعت میں اور اسلامی عبادات، اسلامی امور کا تعلق قمری سال کے ساتھ ہے، چاند کے ساتھ۔ تو جس مہینے میں بھی وہ صاحب نصاب بنتا ہے تو وہ دیکھے کہ یہ مہینہ کون سا ہے۔ چاند کے اعتبار سے جو مہینہ ہو، جب وہ گزرتے گزرتے وہی مہینہ آئے گا، اس کا سال گزر جائے گا۔ اس سال گزرنے پر اب وہ صاحب نصاب بن گیا تھا پچھلے اس مہینے میں، ربیع الاول میں۔ اب دوسرا ربیع الاول آیا تو سال مکمل ہو چکا ہے۔ بے شک ابتدا میں اس کے پاس 50,000 روپیہ تھا، 20,000 روپیہ تھا، لیکن اس نے کاروبار کیا، کمائی کی، کھا پی کر اب اس کی رقم، اب اس کی دکان میں، کاروبار میں 1 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ ہے یا زائد ہے۔ تو آخری دنوں میں جو رقم نکلے گی اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ اب وہ یہ سمجھے کہ پچھلے سال تو میں 50,000 کا مالک تھا، اب دوسرا ربیع الاول آیا، دوسرا محرم کا مہینہ آیا، رجب کا مہینہ آیا، شعبان آیا، تو اس شعبان میں، رجب کے مہینے میں، رمضان میں اب میرے پاس 2 لاکھ ہے تو 50,000 پر سال گزرا۔ 50,000 روپے کے ساتھ جو آگے منفعت ہوئی ہے اس پر سال نہیں گزرا۔ میں 50,000 کی زکوٰۃ دوں گا؟ نہیں، یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ صاحب نصاب ہونے کے لیے تو یہ شرط ہے، لیکن صاحب نصاب ہو جانے کے بعد سال کے اختتام پر کل جتنی رقم ہے، جب اصل راس المال پر سال گزر گیا تو اس اصل راس المال سے حاصل ہونے والا نفع جو آپ نے اصل رقم میں جمع کیا، گویا کہ اس پر بھی سال گزر گیا۔ اب 2 لاکھ ہے تو 2 لاکھ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یہ 1.5 لاکھ آپ نے 50,000 سے کمایا، اس میں سے آپ نے خرچ بھی کیا، جو خرچ کیا وہ تیرا ہے۔ کھانے پینے کا خرچ ہو، تب کوئی مکان کا خرچ ہو، پلاٹ کا خرچ ہو، بیماری، دوا، علاج، معالجہ، کوئی اپنا مکان بنا لیا، کوئی ضرورت پوری کر لی تو ٹھیک ہے، خرچ ہو گیا۔
کوئی اساس البیت گھر کے اندر سامان لے آیا، خرچ ہو گئی۔ جب آپ نے حساب کیا جو رقم موجود ہے اس میں نقدی کرنسی آپ کے پاس ہے کچھ مال کی شکل میں، تو مال کی شکل میں ایک ہے قیمت خرید اور ایک ہے قیمت فروخت۔ موجودہ قیمت اس کا حساب کیا جائے گا، قیمت خرید کا حساب نہیں کیا جائے گا۔ قیمت خرید تو 2 ماہ 4 ماہ پہلے آپ نے مال خریدا تھا، تو چونکہ موسم سال میں بدلتے رہتے ہیں، بھاؤ بھی بدلتا رہتا ہے، اس لیے موجودہ قیمت جو بھی ہوگی اس کا حساب لگا کر اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ لو جی جو سونا اور چاندی کے زیورات ہماری بیویوں نے ہماری بیٹیوں نے پہن رکھا ہے تو وہ تو استعمال میں آ گیا، جب وہ استعمال میں آ گیا ہے تو اس پر کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ بالکل، سونا چاندی اصل مال ہے، لہذا سونا چاندی گھر میں موجود ہو، بینک میں موجود ہو، پہنا ہوا ہو، اگر وہ نصاب تک پہنچتا ہے تو اس کو نقدی میں کل مال میں شامل کر کے اس کی زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی، کیونکہ شریعت کے نزدیک اصل مال ہی سونا چاندی دوسرا کاروباری مال ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ لو جی ہم متوسط طبقے سے غریب طبقے سے ہمارا تعلق ہے، جب متوسط طبقے سے غریب طبقے سے ہمارے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں بچیاں ہوتی ہیں، یکمشت بیٹی کے لیے جہیز تیار کرنا بڑا مشکل ہے۔ جو لوگ غنی ہیں اغنیاء میں سے ہیں ان کے لیے تو آسانی ہے کہ ایک ہفتے میں سب کچھ تیار ہو جاتا ہے، لیکن غریب شخص متوسط طبقے کا آدمی کئی سال 2 4 5 سال میں وہ بچی کے لیے جو ہم نے کوئی زیور بنایا کوئی لباس بنایا تو نیت تو بچی کی ہے، تو اس میں فقہا کہتے ہیں اگر اپنی بیٹی کو مالک بنا دیا ہے کہ وہی مالک ہے اور وہ نصاب نہیں بنتا، 7.5 تولہ سونا نہیں بنتا، 3 تولہ ہے 4 تولہ ہے، چاندی کا اگر زیور ہے تو وہ بھی 20 25 52.5 تولہ نہیں بنتا، چونکہ نصاب ہی نہیں ہے۔ وہ بیٹی بالغہ ہو اس کو مالک بنا دیا ہے تو پھر ماں باپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں، اور اگر وہ نصاب بنتا ہے 7.5 تولے 8 تولے 10 تولے 20 تولے، پھر اگر بیٹی کو مالک بنا دیا ہے تو وہی زکوٰۃ دے گی۔ اب اگر کوئی کہے کہ لو اس کے پاس تو نقد نہیں ہے پیسے کہاں سے لائے، اب وہ چونکہ 20 تولے سونے کی مالک ہے، زیور اس کا ہے، ماں باپ نے اس کو مالک بنا دیا، شوہر نے اس کو مالک بنا دیا، لہذا اس میں میری 2 بیٹیاں ہیں میری 4 بچیاں ہیں، تو وہ یوں بچا بچا کر کچھ نابالغ بچیوں کے لیے بھی
تو وہ بچی نابالغ ہے تو پھر ماں باپ ہی مالک ہے. لہذا ماں باپ جب اپنے مال کا حساب لگائیں گے تو اس سونے اور اس زیور کو بھی جمع کر کے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب یہ صورت بھی ہے، کچھ مال خامند کی طرف سے ایک عورت کو ملتا ہے، کچھ ماں باپ کی طرف سے ملتا ہے. وہ سارا سونا چاندی زیور جو اس کے پاس ہے، کچھ خامند کی طرف سے کچھ ماں باپ کی طرف سے ہے اس کے پاس. تو اب کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ماں باپ نے تو اپنی بیٹی کو اس زیور کا مالک بنا دیا ہے. جو ماں باپ کی طرف سے وہ زیور لے کر آئی، سامان لے کر آئی ہے، وہ خود اس کی مالک ہے. اب شوہر کی طرف سے جو اس کو زیور دیا گیا ہے تو اب شوہر سے پوچھا جائے گا، شوہر کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے بہو کو دیا ہے یا اپنے بیٹے کو دیا ہے. اگر سسرال والوں نے اپنی بہو کو مالک بنا دیا پھر اب وہ مالک ہے. 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے، دونوں ملا کر ماں باپ ادھر سسرال کی طرف سے، پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب اس کے پاس تو کچھ نہیں، کمائی نہیں کرتی بیوی، وہ بچی کمائی نہیں کر رہی، خامن سے کہتی ہے تو خامن اپنے جیب سے اگر اس کی زکوٰۃ ادا کر دے گا، یا اپنے ماں باپ سے کہتی ہے کہ اتنا زیور میرے پاس موجود ہے، سال گزر گیا، میں نے تو زکوٰۃ دینی ہے، آپ میری طرف سے ادا کریں، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے. ماں باپ نے ادا کر دی، تبرع کیا، احسان کیا. اس لیے اگر مالک نہیں بنایا خاوند نے، ماں باپ کی طرف سے لانے والی وہ جو مال ہے، زیور ہے، وہ تو مالک بن چکی ہے. ہمارا معاشرہ، ہمارا عرف، ہماری زبان، عام ہمارا تمدن تہذیب یہی کہتا ہے کہ بچی ہی مالک ہے. دے دیا ہم نے، کوئی ماں باپ بیٹی سے لیتے نہیں. لیکن اگر شوہر نے، سسرال نے جو زیور دیا ہے وہ صرف بطور عاریت استعمال کر سکتی ہو، پہنو، مالک اس کا شوہر ہی ہے، تو پھر شوہر حساب کر کے اس کی زکوٰۃ دے گی. عام معاشرت یہی ہے ہماری جو معاشرت یہاں چل رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ سسرال کی طرف سے، خامند کی طرف سے ملنے والا زیور وہ خامند اور شوہر کا ہوتا ہے، وہ اس کی بیوی کا نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے خدا نہ کرے لیکن جدائی ہو ہی جاتی ہے. جب جدائی ہوتی ہے تو جدائی کے وقت پھر وہ کہتے ہیں لو جی ہمارا سامان بھی دو، ہمارا زیور بھی دو. اب سارا زیور اس بچی کے پاس موجود تھا، لیکن اب سسرال والے خامند کہتا ہے میرا زیور یہ ہے. وہ بچی بھی سمجھتی ہے کہ یہ سسرال کی طرف سے، خامند اور شوہر کی طرف سے یہ زیور اور یہ مال مجھے دیا گیا تھا، یہ میرا نہیں ہے، یہ بطور عاریت تھا، وہ دینا ہی پڑتا. یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں صبح شام. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہماری معاشرت، ہمارا عرف
ہمارے معاملات اور ہماری تہذیب اور تمدن اور کلچر یہی ہے کہ ماں باپ کی طرف سے آنے والا جو زیور ہے وہ بچی مالک ہے، سسرال کی طرف سے ملنے والا وہ مالک نہیں، بطور عریض اس کے پاس موجود ہے، وہ خاوند کا مال ہے، استعمال کرتی ہے۔ ہاں اگر کسی نے دے دیا، کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں جدائی کے وقت بھی نہیں جی ہمارا نہیں ہے، ہم نے تو اس وقت ارادہ نیت یہی کی تھی۔ کچھ مخلص لوگ، اخلاص والے نیک لوگ کہ ہم نے یہ زیور بچی کو دے دیا تھا، ہم دوبارہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، یہ سیکھا۔ لیکن ایسی مثال بہت کم، الا ماشاءاللہ۔ میرے سامنے کئی ایسے مسائل آئے، لیکن میرے سامنے اب تک کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا، حالانکہ سینکڑوں مسائل آ گئے کہ سسرال والوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نے بچی کو دے دیا۔ اور ایسی چیزیں ہیں، کچھ دوسرے علماء مفتی حضرات کہتے ہیں کہ ایسی، لیکن کئی ہزاروں میں سے ایک، کئی ہزاروں میں سے عام یہی ہے۔ شوہر کی طرف سے ملنے والا زیور وہ شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کا نہیں ہوتا، وہ عاریت ہے، مانگی ہوئی چیز ہے۔ جیسے پرانے زمانے میں لوگ زیور مانگ لیتے تھے، مانگ کر شادی کر لی، پھر اس کے حوالے کر دیا۔ وہ پرانے دور بڑے اچھے تھے، اب تو کوئی نہیں دیتا۔ دیہاتوں میں عام طور پر یہ ہوتا تھا، عام، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے غریب کا، عام چلتا تھا، الا ماشاءاللہ۔ لو جی شادی کر دی ہے بچے کی، کہیں سے زیور لیا، وقتی طور پر شادی کر دی، شادی ہو گئی۔ تو اب یہ مشکل ہو گیا ہے، لیا وقتی طور پر شادی کر دی، شادی ہو گئی، تو اب یہ مشکل ہو گیا ہے۔ اس لیے دوستو، تو دو نصاب ہے، سونے کا، چاندی کا۔ تو سونے کے نصاب تو 7.5 تولہ ہے، وہ بڑا نصاب ہے۔ فقہاء عام طور پر فقراء کی، غریبوں کی رعایت کرتے ہوئے وہ چاندی کا نصاب، تاکہ زائد سے زائد لوگ زکوٰۃ دینے والے بنے، لینے والے نہ ہوں۔ اس صورت میں ظاہر ہے 52.5 تولہ چاندی تو 110 روپے تولہ ہو تو تقریباً 6000 کے قریب بن جاتا ہے، نصاب بنتا ہے۔ کبھی 100 روپے تولہ ہو جاتی، کبھی 110، کبھی 115، 20 تک اس کا ریٹ یہی رہتا ہے۔ لیکن سونا بہت مہنگا ہو گیا، اب 7.5 تولے سونا وہ تو تقریباً لاکھ کے قریب چلی جائے گی۔ اگر چاندی کا نصاب لگایا جائے تو جس شخص کے پاس اس کی ضرورت سے زائد، کھانے پینے ساری ضرورتوں سے زائد، اس کے پاس 7000 روپیہ تھا، بدستور پڑا ہوا ہے، ہلا نہیں، وہ خرچ نہیں کیا، اور پچھلے رمضان میں تھا، اب رمضان آ گیا، پچھلے رجب کے مہینے میں تھا، اب رجب آ گیا، شعبان آ گیا، اس کی آئی چلائی تنخواہ آتی رہی، پیسے آتے رہے، کھاتا پیتا، لباس، ہر چیز، وہ نقد اس طرح 7000، 10000، 15000 بینک میں گھر میں پڑا ہوا ہے۔ سال گزر گیا، اب اس 7-8 ہزار پر، 10,000 پر وہ زکوٰۃ 40% دے دی۔ تو اب اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اب اس میں دیکھیے فقہاء کی فقاہت کو اور ان کے فہم کو داد دیں۔ اسلام اور شریعت اور فقہاء چاہتے ہیں زائد سے زائد دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ اگر سونے کے نصاب کا اعتبار کریں گے تو پھر بہت مشکل ہے، 1,00,000 روپیہ
بہت مشکل. حلال طیب 1,00,000 میرے نام کا وہ بھی اللہ نہیں لیتا. وہ اللہ کہتا تیرے معاشرے میں، تیرے محلے میں، تیری گلی کوچے میں، تیرے رشتہ داروں میں، قرابت داروں میں بچیاں ہیں، یتیم ہیں، مدارس ہیں، مساجد ہیں، ان کو دے دو گویا کہ مجھے ہی دے دی. تو پوری زکوٰۃ دینے والا اللہ پاک اس کے مال کو محفوظ فرما دیتے ہیں. اس کا مال محفوظ ہوتا ہے، ڈاکہ پڑ محفوظ کر دیتے ہیں. اس لیے اللہ پاک ہم سب کو جو اللہ کا حق ہے سال گزرنے پر اللہ ہمیں اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے. جن حضرات نے سنتیں نہیں پڑھی سنتیں پڑھیں.